الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ معزز دوستو، آج 21 اکتوبر 2021 بروز جمعرات ہے، اور میں یہاں آپ کی خدمت میں سالانہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے معنون خانیوال کی ایک عظیم چوک لال مسجد میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ میرے دوستو، ہماری اسٹیج پر حضرت مولانا خواجہ عبد الماجد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، ابن خطیب اسلام حضرت مولانا محمد امجد خان دامت برکاتہم العالیہ، حافظ الحدیث حضرت درخواستی رحمہ اللہ کے جانشین حضرت مولانا خلیل الرحمن درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، اور ان سمیت موجود جملہ علماء کرام، معزز دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پیش کرنی ہے۔ اگر آپ نے توجہ میری طرف رکھی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنی تو انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے امام الانبیاء اور شفیع المذنبین اور قیامت میں ہمارا ماوا اور ملجا سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر کی سیرت، میرے پاک پیغمبر کا رتبہ، میرے پاک پیغمبر کا درجہ، یہ وہ درجہ نہیں ہے جو عام انبیاء کرام کا ہے۔ دنیا میں درجات تو بہت ہیں، مرتبات اور رتبات بہت ہیں، لیکن جیسے آپ کے اور میرے پیارے نبی سب سے بڑا مرتبہ اور رتبہ لے کر آئے ہیں، آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کا درجہ تمام انبیاء کرام کے درجات سے بڑھ کے ہے۔ میرے دوستو، حضور پاک امام الانبیاء ہیں، اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جو ایسی جگہ پہ ٹھہرتا ہے نہ اس کے آگے کوئی ہوتا ہے نہ اس کے برابر کوئی ہوتا ہے۔ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء ہیں۔ پتہ چلا حضور پاک کے آگے تو آگے، حضور پاک کے برابر بھی، بولیے، حضور کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد ان کی پہچان بنتی ہے، آنے کے بعد ان کا تعارف بنتا ہے، آنے کے بعد ان کی شناسائی بنتی ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر وہ ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے زمین والے بھی جانتے ہیں، آسمان والے بھی جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا، میں ایک جھلکی دینے لگا ہوں۔ مستدرک علی الصحیحین للحاکم میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا،
حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بھول کی معافی مانگنے میں جہاں اللہ سے اور دعائیں کی ہے وہاں ایک دعا یہ بھی کی ہے، ربنا ظلمنا کے ساتھ اللہم انی اسألوکا بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے حضور نبی کریم علیہ التحیت والتسلیم کے واسطے اور وسیلے سے میری بھول کو معاف فرما دے۔ حضور پاک کا وسیلہ دیا، رب کریم نے حضرت آدم سے پوچھا، یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم ابھی تو میں نے حضور پاک کو پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا، آپ حضور پاک سے تعارف کیسے رکھتے ہو، پہچان و شناسائی کیسے رکھتے ہو؟ حضرت آدم عرض کرنے لگے، لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل ہوئی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، میرے مولا آپ کے نام کے ساتھ رسول اقدس کا نام دیکھا تو میں بات یقین تک پہنچ کے سمجھ گیا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق ہے۔ رب نے فرمایا، اے آدم سألتک بحقہ، آپ نے وسیلہ نبوی دیا ہے، غفرت لک، میں نے آپ کی بھول کو معاف کر دیا، ولولا محمد لما خلقتک، یہ بات ذہن میں رکھیں اگر حضور آنا مقصود نہ ہوتے میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ میری بات کا مطلب میرے پاک پیغمبر ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے حضور پاک کا تعارف ہو رہا ہے، آنے سے پہلے رسول اللہ کی باتیں ہیں، آنے سے پہلے تذکرے ہیں، آنے سے پہلے چرچے ہیں۔ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے ترجمان و مایہ ناز شاگرد حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ النبی الخاتم میں یوں لکھتے ہیں کہ لوگوں یوں تو سبھی آئے، سبھی وقتوں میں آئے، لیکن وہ آئے تھے جانے کے لیے، وہ ایک آپ کے اور میرے پاک پیغمبر ہیں جو آئے ہیں آنے کے لیے، آ کر چھا جانے کے لیے۔ میرے دوستو حضور پاک علیہ السلام کی سیرت حضور پاک کر بات کریں تو حضور پاک کے آنے سے پہلے رسول اللہ کے تذکرے ملتے ہیں، رسول اللہ کی آمد سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کے چرچے یوں ہمیں ملتے ہیں۔ اور تو چھوڑیے 28 پارہ کھولیے، سورت صف کھولیے، پہلا رکوع کھولیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یأتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے، اپنے انصاریوں کو خوشخبری دی ہے، اپنے کتابیوں کو خوشخبری دی ہے، اپنے امتیوں کو خوشخبری دی ہے، اپنے شاگردوں کو کہ لوگوں اللہ نے میرے ذمے ایک خوشخبری لگائی ہے، وہ خوشخبری یہ ہے یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد حضور پاک علیہ السلام آئیں گے۔ مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ایک عجیب جملہ فرماتے تھے، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی آمد کے مقاصد میں جہاں اور مقصد شامل مقاصد ہیں وہاں یہ مقصد بھی ہے کہ حضور پاک کی خوشخبری حضرت عیسیٰ کی ڈیوٹی ہے۔ اور کہا اس ڈیوٹی میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا جلدی بھیجا ہے، ان کے والد کا انتظار نہیں کیا، بغیر کسی والد کے امر کن سے بھیجا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک کی خوشخبری پہنچا دی پھر اللہ نے اتنا جلدی اٹھایا ہے، ان کی موت کا انتظار نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں حضور پاک کی خوشخبری دی ہے اور حضور پاک علیہ السلام کی خوشخبری دیکھ کر حضرت عیسیٰ نے رب سے دعا مانگی، مولا مجھے نبوت دی، تیرا شکر، رسالت دی، تیری حمد، کتاب دی، تیری ثنا، پر مجھے اگر آخری نبی کا امتی بنا دے احسان در احسان ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ کی یہ دعا قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی،
حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 11، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ ابن مریم فیکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اماما و حکما، امت کی قیادت کرنے آئیں گے، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، یہودیت ختم کریں گے، وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، عیسائیت توڑ کے رکھ دیں گے، وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ، ان پر مال پیش ہوگا، فراوانی اتنی ہوگی وہ مال قبول نہیں کریں گے، ثُمَّ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى قَبْرِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، پھر حج عمرے کے بعد میری قبر پر آئیں گے، فَقَالَ يَا مُحَمَّد، مجھے سلام کریں گے، لَأُجِيبَنَّهُ، میں حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں گا۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے زمین پہ بھیجنا ہے، آسمان پہ اٹھایا، کیونکہ یہودی چاہتے تھے حضرت عیسیٰ کو تختہ دار پہ لٹکائیں، اور رب کریم کی منشا تھی میں انہیں بچا لوں۔ وہ آئے ہیں گرفتار کرنے کے لیے، وہ آئے ہیں بلیک وارنٹ لے کر پکڑنے کے لیے۔ رب کریم نے حضرت عیسیٰ سے وعدہ کیا، قرآن کریم بتاتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اے عیسیٰ فکر نہ کرنا، میں تمہیں روح مال جسد مکمل اٹھا لوں گا اور تمہیں ان سے بچا لوں گا۔ اگر کوئی کہے روح کا لفظ نہیں، جسد کا لفظ نہیں، متوفی کا لفظ تو وفات پہ ہے، میں کہتا ہوں میرے دوستو وفات کا معنی کیا ہے؟ یہاں وفات کا معنی پورا اٹھانا ہے، مکمل وصولی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے یہودی چاہتے تھے انہیں قتل کر دیں، اگر اللہ نے بھی ان کی روح نکالی، خالی روح لے گئے، جسم کو چھوڑا، تو جو کام یہودی کرنا چاہتے تھے اللہ نے ان کا کام کر کے یہودیوں کا کام آسان کر دیا۔ بابا یہ منشا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، یہ تعویل نہیں ہے، یہ تشریح نہیں ہے، یہ مراد و مطلب و مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے یہودی چاہتے ہیں پھانسی پہ لگائیں، یہودی چاہتے ہیں انہیں قتل کر دیں۔ رب نے فرمایا انی متوفی کا، میں تمہیں مکمل اٹھاؤں گا۔ اللہ کیسے اٹھائے گا؟ رافعک الیہ، آسمانوں پہ اٹھا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے اٹھایا اور وہ آسمانوں پر پہنچ گئے۔ توجہ رکھیں، میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی حضور پاک علیہ السلام کی امت میں آنے کے لیے۔ بھائی دعا کیوں مانگی؟ اللہ نے ان کی زبان سے دعا کیوں منگوائی؟ پھر اللہ نے ان کی دعا قبول کیوں کی؟ وجہ کیا ہے؟ آؤ علماء دیوبند کے علوم کی طرف، میں آپ کی خدمت میں قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت نانوتوی کے علوم کو عوامی زبان میں واضح رکھنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کلمات طیبات میں ان کے پوتے حضرت حکیم قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ 50 سال تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ بہت سی ہیں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ رحمت للعالمین کی امت سے آئیں گے۔ وجہ یہ ہے اللہ کے قرآن نے سورت نمبر 17 سورت نمبر 21 سورت انبیاء آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں حضور پاک کو رحمت للعالمین فرمایا ہے۔ ہم باقی انبیاء کے لیے القابات خداوندی کو دیکھ سکتے ہیں جو اللہ نے انہیں لقب دیا ہے، مقام و مرتبت دی ہے، درجہ حیثیت و ویلیو دی ہے۔ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک کسی اور نبی کو بھی رب نے رحمت فرمایا تو یوں نہیں ملتا ماں سوائے حضرت عیسیٰ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رب کریم نے سورت نمبر 19 سورت مریم رکوع نمبر 2 میں ارشاد فرمایا وَلِنَجَعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، حضرت عیسیٰ بھی میری رحمت ہے، تو ایک رحمت کو رحمت للعالمین کی امت میں بھیجا۔
کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے، مذہب و مسلک یہ ہے، نظریہ و بیانیہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر والد کے یوں ہوئی ہے، حضرت مریم علیہ السلام غسل خانے میں پہنچی ہے، ابھی ارادہ کر رہی ہیں نہانے کا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، قرآن کریم کہتا ہے بشرن سویہ، انسان کی پوری شکل لے کر آئے، ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا انی اعوذ بکا، میں تو تم سے پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، تو اللہ سے ڈرنے والا ہے یہاں سے جا۔ انہوں نے کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے، خطا کی بات نہیں ہے، رب کریم نے تیرے اوپر کرم یہ کیا ہے، مجھے بھیجا ہے لِأَحْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت مریم نے کہا اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ، اور میرا بیٹا کیسے ہوگا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، میری شادی نہیں ہے، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، بدکار نہیں ہو۔ حضرت جبرائیل نے جواب دیا قَالَ كَذَلِكَ، رب فرماتے ہیں آپ کنواری رہیں گی، رب فرماتے ہیں دنیا میں آپ کی شادی نہیں ہوگی، رب فرماتے ہیں آپ بدکارہ نہیں ہیں لیکن آپ کا بچہ ہوگا۔ ان کو ایک پھونک ماری ہے فحملت، قرآن کریم کہتا ہے یہ پر امید ہو گئی ہے اور اس وقت اتنی پریشان ہے، اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے لوگوں کی فیس ریڈنگ کیا کروں گی، منہ کیا دکھاؤں گی، رب میری فیس سیونگ تو کر دے۔ اے اللہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں بھولی بھلائی ہوتی، میں موت ہو چکی ہوتی۔ یہ کیا ہو گیا، پریشان تھی، اسی اسنا میں ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا تو رب کریم نے حضرت مریم کو تسلی دی پریشان نہ ہونا، تمہیں کچھ کھانا ہے، تمہیں کچھ پینا ہے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈے ہونے کا وقت آیا ہے، یہ سامنے کھجور کا تنا ہے، اسے کھینچ۔ میرے مولا یہ تنا کھینچو گی کھجور کیسے آئے گی، یہ کھجور تو بڑے عرصے سے خشک ہو چکی ہے، یہ بالکل درخت تو مردہ ہو چکا ہے، اے مریم کھینچ تو صحیح۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھینچنا تیرا کام، تر و تازہ کھجور بھیجنا ہمارا کام۔ وَقَرِّ عَيْنَا، اپنے بچے سے آنکھیں ٹھنڈی بھی کر، فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا، پانی پی، یہ چشمہ جا رہا، کھجور کھا، یہ کھجور آ گئی۔ وَقَرِّ عَيْنَا، اپنے بچے سے آنکھیں ٹھنڈی کر، پریشان نہ ہونا۔ اچھا پریشان نہیں ہونا، اللہ کوئی مل جائے بات کرے، خاندان والا، فیملی ممبر، فیملی کا بندہ پوچھے کہاں سے آیا، کیا کہوں گی؟ رب نے فرمایا اے مریم اس کا علاج ہم دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، اپنے شریعت کے، اپنے دور کے شریعت کا مسئلہ بتانا، میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے، بولو نہیں۔ مریم علیہ السلام بچے کو لے کر آ گئی ہیں، قوم نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، بڑا ڈینجرس صورتحال بنا کے لے آئیو، خطرناک مسئلہ۔ یا اخت ہارون، تیرا بھائی ہارون بڑا نیک، ما کان ابوک امرا سو، ابو بہت اچھا، وما کانت امک بغیہ، ماں تیری نیک، کیا کر کے لائی؟ حضرت مریم خاموش ہے، کہا کیا کرو؟ رب نے دل میں اتارا، یہ کہیں بات کرنی ہے تو کہنا بچے سے کر لے۔ فاشارت الیہ، بچے سے بات کرو۔ وہ کہنے لگے عجیب مذاق ہے، کیف نکلم من کان بالمہد صبیا، اس بچے سے بات کریں جو ماں کی گود میں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خانے وال کے مسلمانوں، یہ جملہ کہنا تھا، رب کی رحمت کو جوش آیا، اللہ پاک کے حکم سے حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ پاک کے حکم سے بولے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے، پاکیزگی کا حکم دیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی امی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ابو نہیں کہا، کیونکہ یہ ایک اللہ رب العزت کے امر کن سے پیدا ہے، اپنی اماں کے بیٹے ہیں، ان سے پیدا ہے، تو فرمایا اپنی امی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، وَلَمْ يَكُنْ
جبارن شقیہ، ماں کا نافرمان، ماں کے سامنے تیڑوی چڑھا کر بات کرنے والا رب نے مجھے نہیں بنایا۔ اللہ نے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ حضرت مریم کی اولاد ہے۔ پورے قرآن کو کھولیے، کسی ایک عورت کا نام نہیں ملے گا۔ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک 114 صورتیں، 86 مکی، 28 مدنی، 540 رکوع، 6666 کم و بیش آیات کھول لیجئے، کسی ایک عورت کا نام نہیں ہے ماں سوائے حضرت اماں مریم کے، کیونکہ حضرت مریم کا نام اس لیے لیا کہ اگر نام نہ لیا جاتا تو توحید پر حرف آ جاتا۔ یہ حضرت عیسیٰ ہے جو میں بات کر رہا تھا۔ قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضور پاک کی امت میں حضرت عیسیٰ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ کو رب نے رحمت فرمایا ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا۔ جب حضرت مریم پریشان ہونے لگی تھی تو جبرائیل فرشتے نے یوں تسلی دی تھی، اے مریم بنت عمران پریشان نہ ہونا، بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ تو رحمت بن کے آئے گا۔ اچھا، حضور پاک برحمت، حضرت عیسیٰ برحمت، رحمت والے نبی کی امت میں رحمت والے پیغمبر کو بھیجا ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں کہہ رہا تھا، حضور پاک سے پہلے، آنے سے پہلے، حضور پاک کی آمد سے قبل حضور کا تعارف، حضور کی پہچان، حضور کی شناسائی، حضور کے تذکرے، حضور پاک کے چرچے یوں عام ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی، قبول ہو گئی۔ حضرت نانوتوی کے علوم میں ڈوب کر ایک وجہ اور بھی دینے لگا ہوں، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور پاک کے امت میں آئیں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ کی وجہ اور بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے قیامت ہوگی، جنت کا منظر ہوگا، حضرت رسول اللہ کی جنت میں اللہ حضرت اماں مریم سے شادی کرائیں گے، حضرت مریم کا نکاح حضور پاک سے جنت میں ہوگا، تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، حضور پاک حضرت عیسیٰ کے بمنزلہ والد لگتے ہیں، حضرت عیسیٰ حضور پاک کے بمنزلہ بیٹے لگتے ہیں۔ جب والد کی دین پہ مشکل آئے گی، دجال آئے گا، یاجوج و ماجوج کا زمانہ آئے گا، فتنے کھلیں گے، فساد ہوگا، بدامنی ہوگی، تو والد کی شریعت کے تحفظ کے لیے اللہ بیٹے کو بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مار کے جب حضور پاک کے روزے پہ آئیں گے، حضور نے فرمایا میں سلام کا جواب دوں گا۔ سلام کا جواب تو ہر مسلمان امتی کو پیغمبر کے روزے سے ملتا ہے۔ اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ جب مسلمان رسول پاک کے روزے پہ سلام پیش کرے، جواب نہیں آتا، بولیے سب کا عقیدہ ہے، ہاتھ کھڑے کر کے جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے جواب آتا ہے یا نہیں آتا؟ مانتے ہیں؟ جزاکم اللہ۔ تو صرف حضرت عیسیٰ کے لیے خصوصیت کیوں ہے کہ میں جواب دوں گا؟ جواب تو سب کو آ رہا ہے۔ وجہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ پیش فرماتے ہیں اس کی وجہ، کہتے ہیں جب بیٹے سے باپ خوش ہو تو اسے خاص قسم کا جواب دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کوئی خاص معاملہ پیش آئے۔ اچھا، امام علاؤ الدین متقی الہندی رحمہ اللہ نے کنز الاموال میں روایت ذکر فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دھرتی پر 45 سال زندہ رہ کے بنو کلب میں شادی کر کے اولاد ہو کے اس کے بعد وفات پائیں گے، یدفن مائیہ میرے روضہ اقدس میں چوتھی قبر ان کی بنے گی۔ آج قبریں تین ہیں، 2 شیخین کی ہے، ایک آقا نامدار کی ہے، چوتھی جگہ باقی ہے۔ ادھر حضرت عیسیٰ نے اپنی قبر بنانی، حضرت عیسیٰ نے دفن ہونا ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کی بھی وجہ ہے حضور پاک پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، آپ کی امت نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ عرض اعمال کا عقیدہ نظریہ امت مسلمہ کا ہے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 91، رب کائنات نے فرمایا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، قیامت میں حضور امت پر گواہی دیں گے۔ زبدۃ المفسرین علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تفسیر عثمانی میں اس آیت کے حاشیہ نمبر 7 پہ لکھتے ہیں، حضور پاک نے فرمایا میرے اوپر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ما رأیت من خیر حمدت اللہ
अल्लाह अलैहि वमा राइतु मिन शर्रिन इस्तगफरतुल्लाह लकुम। मैं अच्छे अमाल को देख के अल्लाह का शुक्र, बुरे अमाल पे मुत्तले होकर नालायकों के लिए इस्तिगफार करता हूं। तो जब अर्ज़ अमाल होगा तो इस अर्ज़ अमाल की बुनियाद पे हुज़ूर पाक क़यामत में गवाही देंगे। हो सकता है ये अर्ज़ अमल हज़रत ईसा के दज्जाल के मारने का हुजूर पे हो गया हो, तो जब वालिद अपने बेटे से खुश हो और बेटा कोई कारनामा सरंजाम दे के आए तो वालिद अपने साथ जगह देता है। हज़रत कारी साहब फरमाते हैं इसीलिए हुजूर पाक के करीब हज़रत ईसा की कब्र बनेगी। तो हुजूर पाक का जिक्र तो हुजूर के आने से पहले, अब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का रुतबा रसूलुल्लाह के आने से पहले। मैं बात को समेटते हुए एक इस पर दलील अर्ज करने लगा हूँ, वो ये है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर के दादा जान शैबतुल हम्द हजरत अब्दुल मुत्तलिब का वक्त है। अबरहा आता है काबा को गिराने के मज़मूम इरादे से। अबरहा इस इरादे से आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, यूं हुआ सब होशियारों खबरदार हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के एक जगह 200 ऊंट चल रहे थे। अबरहा यमनी बेईमान ने वो 200 ऊंट पकड़ लिए कि काबे का मुतवल्ली मेरे पास आएगा, मैं उसे कहूंगा ऊंट चाहिए तो काबा गिरा दे। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, हुजूर पाक के दादे अपने साथियों समेत उसके पास गए। हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह लिखते हैं जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अबरहा का एक दूसरे का आमना सामना हुआ तो हुजूर पाक के दादा जान के चेहरे में नूरे मोहम्मदी यूं जगमगा रहा था। हुजूर पाक के दादा जान की जबीने न्यास में यूं नूरे मोहम्मदी की हैबत थी। आकर दादा खातमुल अंबिया के थे। अबरहा ने जब देखा आंखों से आंखें चार न कर सका, अपने तख्त पे बैठ न सका, टिक न सका। ख्याल आया इसे अपने तख्त पे साथ बिठाऊं, मेरी बेइज्जती है। खुद नीचे उतरा, इनके साथ बैठ गया। ये हुजूर पाक के आने से पहले चेहरे मोहम्मदी के अबाओ अजदाद में रोब आ रहा है। और मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाद हजरत अब्दुल्ला की बात करूं, रसूलुल्लाह के अब्बा जान का वाक़या अर्ज करूं तो जब शादी के लिए हजरत अब्दुल्ला ने हजरत अब्दुल्ला को इनके वालिद ने हाथ में हाथ पकड़ करके मदीना का सफर कराया। आओ बेटा मैं आपकी शादी कराता हूं। बनी खुजा की एक औरत रास्ते में बाला खाना बनाए हुए होती थी, वो लोगों की मेहमान नवाजी करती। हजरत इमाम सुहैली ने रौजुल अनफ में लिखा है जब हजरत अब्दुल्ला गुजरने लगे उस औरत ने बाला खाने से देखा ये कौन है। वो तौरात इंजील की आलिमा थी। वो नीचे उतरी, हजरत अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और अपने साथ निकाह का इरादा कहने लगी तो हजरत अब्दुल्ला हुजूर के अब्बा जान ने हाथ को छुड़ा के फरमाया इन्नल करीमा यहमिलु इर्ज़हु व दीनहु। शरीफ आदमी अपने दीन का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है, अपनी इज्जत की हिफाजत भी करता है, मुझसे ये उम्मीद मत रखना। उस औरत ने गिल्टी फील किया, बाला खाने पे चढ़ गई। ये मदीना तैयबा पहुंचे, अम्मा आमना से निकाह हुआ, कुछ अरसा गुजारा, वापस आ रहे थे, औरत बाला खाने पे बैठी थी, नीचे उतरी, अपने गुलामों को दौड़ाया, इसे रोके, मैंने कुछ बात करनी है। हजरत अब्दुल्ला रुके, उसने कहा अब मैं आपको अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करती, लेकिन मैंने तौरात ज़बूर और इंजील और सहाइफ पढ़े हैं, वहां मैंने पढ़ा है जो आखिरी नबी के वालिद की निशानियां होंगी वो आपके चेहरे में पूरी थी। मैं चाहती थी मैं उसको उठाने वाली बन जाऊं। हुजूर पाक के आने से पहले रसूलुल्लाह की शनासाई है। तो मेरे दोस्तों, ये पाक पैगंबर अल्लाह ने आपको और मुझे दिया है। ये पाक नबी अल्लाह ने आपको और मुझे दिया है। सिर्फ पिदरम सुल्तान बूद की बात नहीं है हम हुजूर की तारीफ करते फिरें और हम तारीफ करें, हुजूर फिर भी तारीफ वाले तारीफ न करें, हुजूर फिर भी तारीफ वाले हम बोले हुजूर का रुतबा बड़ा, हम न बोले हुजूर का रुतबा बड़ा। हमारे बोलने ना बोलने से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की रहमत के समंदर की बुलंदी में कोई फर्क नहीं आता। सिर्फ एक काम है, मेरे पाक पैगंबर बड़े तो हैं, साहिब मेराज हैं, साहिब ताज हैं, साहिब किताब हैं, साहिब लौलाक हैं, लेकिन तुझे और मुझे अपनी जिंदगी में उनके अहकामात को लाना चाहिए, उनके तरीकों को लाना चाहिए, उनकी
तालीमात को लाना चाहिए। अगर तालीमात नबवी, तालीमात पैगंबर, आकामात नबवी, फरामीन पैगंबर हमारी जिंदगियों में आ जाएं, हमारा बेड़ा पार है, हमारा बेड़ा पार है। तो सारे दोस्त इरादा करते हैं आज के इस प्रोग्राम का खुलासा, समरी, मैसेज, पैगाम ये है, हम हुज़ूर पाक के अहकामात को अपनी जिंदगियों में लागू करेंगे। करोगे? अपनी जिंदगियों में उतारोगे? सुन्नतों पे अमल करोगे? हुज़ूर पाक के अहकामात पे अमल बजा लाओगे? तो मैं आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लामा इकबाल ने हमें यूं मुतवज्जे किया, ए गाफिल ये घड़ियाल तुझे देता है मुनादी, गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।